بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹ از میڈیٹیشن؟ مراقبہ کیا ہے؟ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سے انتہائی اہم اور ضروری بات کروں گا، میڈیٹیشن یا مراقبے کے حوالے سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میڈیٹیشن ایسے کرو، مراقبہ ایسے کرو، مراقبہ اس طریقے سے کر لو، میڈیٹیشن اس طریقے سے کر لو۔ لیکن جو اصل بات ہے، جو ابتدائی طور پر شاگرد کو یا اسپریچول اسٹوڈنٹ کو یعنی روحانی شاگرد کو پتہ ہونی چاہیے، وہ نہیں بتاتے، اور وہ باتیں آگے جا کر پتہ چلتی ہیں۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے اپنی زندگی کے کئی سال برباد کیے مختلف قسم کی پریکٹس میں، آپ لوگوں کا ٹائم میں برباد نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ اور جو درست اور صحیح معلومات مجھ تک پہنچی ہیں، اور جو صحیح معلومات مجھے حاصل ہوئی ہیں، اور جو میرے تجربات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ میڈیٹیشن کرنے سے پہلے یا مراقبہ کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ میڈیٹیشن یا مراقبے کی کتنی اقسام ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیٹیشن اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں۔ یہ تمام باتیں آپ کو صرف وہی انسان بتا سکتا ہے جو اہل علم ہو یا جنہیں ہم صاحب علم لوگ کہتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کوئی بھی سبق دینے سے پہلے، یا میڈیٹیشن کسی بھی طرح کی تعلیم کرنے سے پہلے، یا مراقبے کی تعلیم کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کتنی اقسام کی میڈیٹیشنز ہیں یا کتنے طریقے کے مراقبے ہیں اور ان کے کیا کیا فوائد ہیں۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ چلے میں آپ کو اس کی ایک مثال بھی دے دیتا ہوں۔ مثال بھی میں ایسی دوں گا جو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ دنیا میں اس وقت ہزاروں طرح کی میڈیسن ہیں، اور کئی طرح کی میڈیسن مختلف امراض میں دی جاتی ہیں، لیکن ان تمام میڈیسن کو ہم میڈیسن ہی کہتے ہیں، یعنی دوائی ہی کہتے ہیں، لیکن الگ الگ مرضوں کی الگ الگ دوا موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہر طرح کے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا مخصوص طرح کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے، کسی بھی خاص چیز کے لیے الگ الگ میڈیٹیشن ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا حاصل کرنا نہیں چاہ رہے، یہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں۔ لیکن جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں میڈیٹیشن کے یہ فائدے چاہیے، تو ہمیں اسی ہی طرح کی میڈیٹیشن کرنی پڑے گی، تو ہم جلدی ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ اگر بالفرض آپ کو ٹینشن یا انزائٹی ہو رہی ہے، اور آپ ٹینشن یا انزائٹی دور کرنے کے لیے میڈیٹیشن کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ٹینشن اور انزائٹی آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ حصول روحانیت کے لیے، اسپریچول پاورز بڑھانے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے اگر مراقبہ یا میڈیٹیشن کریں گے، تو اس کا طریقہ، ترتیب، قاعدے، قانون بالکل ڈیفرنٹ ہوں گے یا بالکل الگ ہوں گے۔ امید ہے اس مثال سے آپ کی سمجھ میں بہت کچھ آ گیا ہوگا۔ ڈفرینٹ ٹائپس آف میڈیٹیشن یعنی مراقبات کی کتنی اقسام ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی بہت جلد ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ اگر آپ اس حوالے سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کریں۔ جو اہل علم لوگ ہوتے ہیں، جب وہ مراقبات کی تعلیم دیتے ہیں، تو وہ سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارے پاس جو بھی انسان آیا ہے، یا جو بھی شخص ہمارے پاس موجود ہے، چاہے وہ ہمارا مرید ہے، یا ہمارا روحانی شاگرد ہے، یا ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو کون سا مراقبہ یا میڈیٹیشن ہمیں بتانا ہے۔ وہ اس کے مزاج کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے کردار کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو روحانیت ہوتی ہے اسے بھی دیکھتے ہیں، اور وہ کس مقصد کے لیے میڈیٹیشن یا مراقبہ کرنا چاہ رہا ہے اسے بھی دیکھتے ہیں۔ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد وہ مراقبات یعنی خاص میڈیٹیشن یا خاص مراقبہ تعلیم کرتے ہیں۔ لیکن مراقبہ یا میڈیٹیشن ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کسی بھی طرح کی میڈیٹیشن یا مراقبہ کریں، فائدے آپ کو پہلے ہی دن سے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ محسوس نہ کر پائیں۔ روحانیت کی بات چل رہی تھی، تو ہم اپنی روحانیت کو میڈیٹیشن کے ذریعے کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں، مراقبات کے ذریعے ہم اپنی روحانیت میں کس طرح اضافہ کر سکتے ہیں، کیسے انکریز کر سکتے ہیں اپنی
برین پاورز کو یا اسپریچول پاورز کو انشاءاللہ تعالی اس پر بھی ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی بہت جلد۔ کسی بھی چیز پر اگر غور و فکر کیا جائے یا تفکر کیا جائے اور تمام تر خیالات کو اپنے ذہن سے ہٹا کر کسی ایک خیال پر یا کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کیا جائے اور ایک قاعدے یا قانون کے تحت ادب و آداب کے ساتھ تمام تر خیالات سے الگ ہو کر کسی ایک نقطے پر، کسی ایک بات پر، کسی ایک تصور پر توجہ کرنے کو اور اس میں گم ہو جانے کو یا اس کی طرف مکمل طور پر متوجہ رہنے کو، اسی ایک خیال پر غور و فکر کرنے کو یا کنسنٹریٹ کرنے کو مراقبہ کہا جاتا ہے۔ ویسے آپ تو یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہی ہوں گے اور جدید سائنسی ریسرچ جو ہیں وہ بھی یہ بتاتی ہیں، روزانہ 40,000 سے لے کر 70,000 خیالات تک روز ہمارے ذہن میں آتے اور جاتے ہیں۔ اتنے سارے خیالات سے الگ ہو کر کسی ایک نقطے پر اپنے ذہن کو مرکوز کرنا مشکل کام لگتا ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی، ہمارے خیالات ہی اسے اور زیادہ مشکل بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم ترین بات وہ یہ ہے کہ جب قدم بڑھائیں گے تو منزل ملے گی۔ جب ہم تمام تر خیالات سے الگ ہو کر کسی ایک نقطے پر، کسی ایک تصور پر توجہ کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس کے بے شمار فائدے ہمیں اسی وقت سے، اسی دن سے حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہیں بینیفٹس آف میڈیٹیشن کہا جاتا ہے، یعنی مراقبات کے بہت سارے فائدے۔ میڈیٹیشن بینیفٹ پر بھی انشاءاللہ تعالی بہت جلدی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ جب ہم کسی ایک نقطے پر اپنی توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے جو ہمارے ذہن کے اندر پاورز ہیں جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کی ہیں، یا ہمارے اندر جو چھپی ہوئی روحانیت ہے، جو ہمارے وجود کے اندر روحانیت ہے، اسپریچولس پاور ہیں، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بے شمار فوائد حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ جانتا ہوں کہ میڈیٹیشن کے فائدے اتنے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے۔ اگر لوگوں کو میڈیٹیشن کے فائدے پتہ چل جائیں تو کوئی بھی انسان میڈیٹیشن کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اس وقت بے شمار امراض ایسے ہیں جو کہ دنیا میں ہیں اور بہت زیادہ لوگ ان امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر میڈیٹیشن کو صحیح اور درست طریقے سے کیا جائے تو ان امراض سے بھی نجات مل سکتی ہے اور آپ کی زندگی میں ایک پازیٹیو چینج آ سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے اندر بہت ہی زیادہ پازیٹیو چینج آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مزید میڈیٹیشن کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں، یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میڈیٹیشن کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں، یا آپ مراقبے کے ذریعے یا میڈیٹیشن کے ذریعے روحانیت کو بڑھانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کریے گا۔ ویسے ہم اپنی روحانیت کو کیسے بڑھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی اسپریچول پاورز کو ایکٹیو کر سکتے ہیں، اس حوالے سے بہت جلد میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا کہ روحانیت کیسے بڑھائیں۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آئندہ آنے والی میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی ان سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ کوئی اسپریچول پرابلم ہے، کوئی روحانی مسائل بھی ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں۔ میں ویڈیوز کی صورت میں فی الحال آپ کو جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں نے انتہائی کم معلومات سے آپ کو آگاہ کیا اور میڈیٹیشن کے حوالے سے کچھ معلومات آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ تعالی مزید ویڈیوز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کا اور جاننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔